ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم بھائیوں بزرگوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی مائیں اور بہنیں، ہم سب اس بات سے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج عید الاضحیٰ ہے، مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ مسلمانوں کے صرف دو عید ہیں، پہلی عید جس کو ہم رمضان کی عید کہتے ہیں، دوسری عید عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ تیسری عید یا چوتھی عید مسلمانوں کی نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ جمعہ، کیا عید مانیں گے یا نہیں؟ ہاں، وہ عید نہیں جس طرح سے یہ رمضان کی عید یا عید الاضحیٰ ہوتی اس طرح سے وہ عید کو نہیں مانا جائے گا، لیکن یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھ لیں، مسلمانوں کی صرف دو عید ہے، وہ عید رمضان کی ایک پہلی عید، دوسری عید الاضحیٰ جہاں پہ ہم قربانی کرتے ہیں۔ جیسے عید الاضحیٰ آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں ایک بات بہت زیادہ چلتی ہے، یا علماء کرام ہر جمعہ جیسے ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے ایک پیغمبر کا نام بہت زیادہ لیتے ہیں، وہ پیغمبر ہیں میرے اور آپ کے دادا، میرے اور آپ کے ابو حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم وہ ابراہیم ہے جن کی زندگی بچپن سے لے کر، میں بڑے کی بات نہیں کر رہا، ان کی بڑی جوانی کی بات نہیں کر رہا، بلکہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک یعنی قبر تک جانے تک ہر گھڑی ہر لمحہ ہر وقت اللہ نے ان کو آزمایا ہے۔ اسی لیے جب انہوں ہر آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے ان کو ایک ٹائٹل دیا۔ کیا ٹائٹل دیا؟ کہا کہ یہ میرا دوست ہے۔ دوست کا مطلب وہ ہندوستانی دوست نہیں، دوست کا مطلب اللہ کے پاس بہت زیادہ ہے، یعنی دوست کے کیٹیگریز ہے، ان کیٹیگریز میں سے سب سے اونچی جو کیٹیگریز ہوتی ہے اللہ نے کہا کہ ابراہیم میرا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن اگر آپ پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ، قرآن اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، وہاں پہ ایک لفظ لکھ کر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا لکھ کر ہے؟ کہا ابراہیم تمہارے لیے آئیڈیل ہے، ابراہیم تمہارے لیے نمونہ ہے، ابراہیم تمہارے لیے ایگزامپل ہے۔ اگر تمہاری زندگی صحیح ہونا ہے، بہتر ہونا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھو۔ اگر ہماری زندگی کامیاب ہونا ہے، ہماری زندگی بہتر سے بہتر ہونا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھو، ان کی زندگی کو دیکھو، ان کی زندگی کو سمجھو۔ یہ میں نہیں بول رہا، یہ کوئی پیغمبر نہیں بول رہے، خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے۔ کس سے کہہ رہے؟ ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا نا، ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا نا، ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈل نمونہ بنانا نا۔ ہمارے اگزامپل تو اللہ کے رسول ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سارا کا سارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ یہ کہہ رہے ہیں اے محمد، اے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم بھی اگر کسی کو آئیڈیل بنانا ہے، تم بھی اگر کسی کو نمونہ بنانا ہے، آپ بھی اگر کسی کی زندگی بہترین زندگی دیکھنا چاہتے ہو تو کس کی دیکھو؟ ابراہیم کے دیکھو۔ قرآن کہتا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ کس کو کہہ رہا میرے بھائی؟ اللہ، پیغمبر رسول، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری زندگی اگر بہتر بنانا ہے تو
جب اللہ کے رسول کو اللہ کہہ رہا ہے تو ہم بھی کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنا. سچ کہو میرے بھائیو، ذی الحج کا مہینہ چل رہا، ذی الحج کا مہینہ چل رہا، 10 دن پہلے شروع ہوا، آج 10واں دن ہے. کوئی تو بھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پڑھا کیا جی؟ دل پہ ہاتھ رکھو. 10 دن گزرے 10 فلمیں دیکھے رہتے ہم، 10 دن گزرے 10 گانے سنے رہتے، 10 دن گزرے 10 بیکار کی باتیں سنے رہتے. کوئی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ پڑھا، سنا، دیکھا؟ میرے بھائیو، یوٹیوب کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، نیٹ ورک تمہارے پاس بہت زیادہ ہے. تھوڑا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو، تھوڑا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھو. واللہ، اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، جو منبر پر کر رہا، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر ایک مرتبہ بھی نہ ان کی زندگی کو پڑھ لیں گے نا، ہماری زندگی میں جو مشکلیں دیکھ رہے ہیں وہ سب بیکار ہیں. ہماری مشکلیں کچھ بھی نہیں میرے بھائی، ہماری مشکلیں کچھ بھی نہیں. اگر ابراہیم کی زندگی کو دیکھیں گے تو ہمارے مشکلیں بیکار ہیں. آپ کو معلوم ہے ابراہیم ایسا بندہ تھا، ابراہیم علیہ السلام ایسے بندے تھے، جب جوانی کے عالم میں آئے گھر سے نکالا گیا، گھر سے نکالا گیا. باپ کہہ رہا تو میرے گھر سے نکل، باپ کہہ رہا تو میرے گھر سے نکل. ابراہیم علیہ السلام خاموش چلے گئے. گھر کے باہر تو گئے، اب کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے پینا نہیں. پہلی بات گھر سے باہر نکلنا، گھر کے اندر رہ کر کچھ کر رہے نہیں تھے. گھر کے باہر جانے کے بعد اور مصیبتیں اور پریشانی ہے. کیا پریشانی ہے؟ کھانے کے لیے نہیں، مزدوری شروع کر دی، مزدوری شروع کر دی. اس دوران وہ اللہ کو دیکھنا چاہتے تھے، اللہ کو دیکھنا چاہتے تھے، اللہ کا علم حاصل کرنا چاہتے تھے، اللہ کون ہے معلوم کرنا چاہتے تھے. وہ بارہا دیکھتے تھے، سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، رات کو دیکھا، دن کو دیکھا، پتھر کو دیکھا، درخت کو دیکھا. ہر کسی کو یہ نہیں بولا کہ بھئی یہ میرا اللہ ہے، یہ میرا خدا ہے، میرا خدا ہے. لیکن ہر کسی میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہے. سورج آ رہا ڈوب کے چلے جا رہا، چاند آ رہا ختم ہوتے جا رہا، رات آ رہا ختم ہوتے جا رہی، دن آ رہا چلے جا رہی، پتھر ختم ہو رہا، درخت سب کچھ ختم ہو رہا ہے. وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ میرے اللہ نہیں ہو سکتے، یہ میرے خدا نہیں ہو سکتے. جتنی بڑی کائنات کو وہ سورج کیسے چلا سکتا جو خود کمزور ہے، جو خود کمزور ہے، میرے کائنات کو کیسے چلا سکتا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو پہچاننا، اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچاننے کے لیے کئی طریقے اپنائے. اس میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ پہاڑوں کو گئے، جا کر سوچنے لگے کہ اللہ کون. جب اللہ نے ان کو الہام کیا، وحی کے ذریعے پہچایا کہ اے پیغمبر، اے ابراہیم، اللہ تمہیں نظر نہیں آئے گا. اللہ کیسی ذات ہے تمہارے آنکھیں ادراک نہیں کر سکتے، تمہارے آنکھیں دیکھ نہیں سکتے، لیکن جو چیزیں چل رہے نا وہ ساری کے ساری کائنات چلانے والی ذات اللہ ہے. یہ بولنا تھا. یہ جب بات معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی ذات ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، یہ پیغام جب لوگوں کو بتایا، لوگوں کو بتایا کہ لوگوں ایک اللہ کی طرف آؤ، ایک اللہ کی طرف آؤ. لوگوں نے کیا کر دیا؟ سارے لوگوں نے بیکاٹ کر دیا. سارے لوگوں نے، ایک دو نے، پہلے گھر والے بیکاٹ، اس کے بعد گاؤں والے بیکاٹ، پورے لوگوں نے بات کرنا بند. نہ ابراہیم سے ملاقاتیں، نہ ابراہیم سے لین دین، نہ ابراہیم سے معاملات، نہ ابراہیم سے کاروبار، نہ ابراہیم سے بات چیت، کچھ بھی نہیں. گویا کہ پوری قوم ایک طرف ہے، ابراہیم علیہ السلام ایک طرف ہے. پوری قوم ایک طرف، ابراہیم علیہ السلام ایک طرف ہے. میرے بھائیو، اب بات نہیں کر رہے ہیں، کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں، جا کر بات نہیں کر سکتے. ابراہیم علیہ السلام بات کرے گا تو سامنے والا رپلائی نہیں دے گا. ایسے وقت میں حکم کیا آئے گا معلوم؟ حکم آتا گاؤں والوں سے کہ ابراہیم تم گاؤں سے نکل جاؤ، گاؤں سے باہر جاؤ، اب تم گاؤں میں نہیں رہنا. ابراہیم علیہ السلام گاؤں کے باہر جا رہے ہیں، عراق کو جا رہے ہیں. عراق میں بھی وہی حالت کہ وہاں کے بادشاہ نے ان کی. میرے بھائیو، یہ سارا واقعہ کیوں ہوا؟ یہ سارا واقعہ ہوا صرف ایک وجہ سے. کیا وجہ سے معلوم؟ ایک اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے. ایک اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے ابراہیم کو گھر سے نکالا گیا، گاؤں سے نکالا گیا، بادشاہ سے لڑا، بادشاہ آ کر ابراہیم علیہ السلام سے لڑائی کی، جدال کیا. وہ سارا کیوں؟ ایک وجہ سے. کیا تھا؟ توحید، ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کی عبادت. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ابراہیم نمرود کے سامنے کہا میری گردن کاٹ لے، میری گردن کاٹ لے، میں تیرے سامنے جھکنے والا نہیں. نمرود نے ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم تیرے پیچھے لشکر نہیں، تیرے پیچھے لشکر نہیں ہے، تو اکیلا ہے، تو سنگل ہے، میرے پیچھے اتنی بڑی لشکر، اتنی بڑی فوج ہے، تو
تو میرے ساتھ لڑے گا؟ ابراہیم نے کہا کہ تیرے ساتھ تو میں سب کے ساتھ لڑوں گا، لیکن میں تیرے سامنے جھکنے والا، میں تیرے سامنے جھکنے والا نہیں، میں تیرے سامنے سجدہ کرنے والا نہیں، میں تجھے اپنا باپ نہیں بنانے والا، میں تیرے اوپر بھروسہ نہیں کرنے والا۔ ابراہیم ڈٹ کے رہے۔ دوسرے دن مقابلہ شروع، میدان چٹیل میدان ہے، بہت بڑا میدان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے جنگ کے لیے، سنگل ایک آدمی، اور یہاں نمرود کھڑا ہوا ہے پوری فوج کے ساتھ، پوری فوج کے ساتھ۔ یہ واقعہ یہاں سے ذرا ضعیف واقعہ کہتے ہیں علماء کرام، لیکن بتانا مجھے بطور نصیحت میں بتا رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک آدمی ہے اور پوری قوم کھڑی ہوئی ہے سامنے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جنگ شروع ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کا کوئی بھی نہیں آ رہا ہے۔ یہاں سے نمرود اپنے فوجوں کو بھیج رہا ہے، بڑی لشکر ابراہیم علیہ السلام کی طرف جا رہی۔ لیکن میرے بھائیوں، جب اللہ بچانے پر آئے کسی کی ہمت نہیں کہ اسے کچھ بھی نقصان کر سکے۔ جب اللہ کسی کو بچانے پر آئے کسی کی ہمت نہیں کہ اسے نقصان کر سکے۔ ابراہیم سنگل کھڑا ہوا، اللہ سے دعا کی، آسمان سے اللہ نے مچھروں کی بارش کی، آسمان سے اللہ نے مچھروں کا طوفان بھیجا، وہ مچھر آئے، وہ ساری فوج کو ختم کر کے رکھ دیا۔ صرف مچھروں نے ان طاقت والی فوجوں کو ختم کر دیا، صرف ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا۔ لیکن یہ سب ہوا کیوں؟ یہ سب ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کو مانتے تھے۔ میرے بھائیوں، آج کے خطبے میں میں بھی یہی پیغام دے رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہی پیغام ہے کہ میرے بھائی توحید والے بن کے رہو، ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ کہ بھئی ہم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، کچھ بھی ہو جائے، میرا مال چلے جائے، میری جان چلے جائے، میں خود چلا جاؤں، میرا گھر چلے جائے، میری بیوی بچے سب کچھ چلے جائے، لیکن اللہ کو چھوڑ کر کسی اوروں کے پاس نہیں، اللہ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ یہ اپنے دل کے اندر، اپنے دماغ کے اندر، اپنے رگوں کے اندر، اپنے خون میں بات جمع کر کے رکھ دو۔ اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، اپنے آنے والی نسلوں، بچوں کو بھی بولو، بچوں کو بھی بتاؤ، کیا بتا کے جاؤ کہ بچوں میرے مرنے کے بعد یا میرے زندہ رہتے ہوئے کسی کے سامنے نہ جھکو۔ بچوں کو بتا کے جاؤ۔ میرے بھائیوں، آج کیا ہو رہا معلوم؟ باپ نمازی ہے، بیٹا کیا ہو رہا؟ بے نمازی ہے۔ باپ توحید والا ہے، بیٹا توحید والا نہیں، بدعتی ہے، مشرک ہے۔ آج کا زمانہ، جنریشن، بہت دور تک جنریشن کی بات نہیں کر رہا، باپ بیٹے کی جنریشن کی بات کر رہا۔ باپ اچھا ہے، بیٹا برا ہے، باپ نمازی ہے، بیٹا بے نمازی ہے، باپ توحید والا، بیٹا بدعتی ہے، مشرک ہے۔ آج یہ ہمارا حال۔ آپ خود توحید پہ رہو، اپنے بچوں کو یہ درس دے کے جاؤ، یہ سبق دے کے جاؤ کہ بچوں میرے مرنے کے بعد تم کچھ کام کرو یا نہ کرو، تم کچھ کام کرو یا نہ کرو، لیکن اتنا کرنا کہ توحید والے بن کے جانا، توحید والے بن کے جانا۔ تو میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کے پہلی یعنی یہ زندگی کا پہلا میسج اور پہلا پیغام۔ دوسرا پیغام ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، دل ایک ایسی جگہ ہے میرے بھائیو جہاں پہ ہم ہر کسی کی محبت رکھتے ہیں، باپ کی محبت، ماں کی محبت، بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، ہر کسی کی محبت اس دل کے اندر رہتی۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی دل تھا یا نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی دل تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایسا دل تھا، ان کا جو بیٹا اسماعیل تھا نا، اسماعیل پیدا ہوا کب معلوم؟ جب ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم اتنا یاد کرتے ہیں، اتنا یاد کر کے اللہ سے دعا مانگنے کے بعد، بڑے انتظار کے بعد اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے، ابراہیم کو دیکھنا چاہتے تھے، ابراہیم کے دل میں کس کی محبت زیادہ ہے؟ کیا بچے کی محبت زیادہ ہے یا میری محبت زیادہ ہے؟ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر، اپنے بیٹے کو ذبح کر۔ فانظر قال یا ابت ما فعل اتمرما تو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ کہا اے ابراہیم تو اپنے بیٹے کو ذبح کر۔ میرے بھائی اتنا بولنا تھا، سوچے نہیں ابراہیم سوچے نہیں کہ بیٹا ہے، بڑے انتظار کے بعد آیا، بڑی مدتوں کے بعد آیا، بڑے آرمانوں کے بعد آیا، بڑی خواہش کے بعد آیا، وہ بھی لڑکا ہے، مرد ہے، کیسے ذبح کروں میں؟ یہ نہیں سوچا۔ اللہ کا حکم ہوا، صبح میں گئے، جا کر کہا اے بیٹے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اے بیٹے میں تجھے ذبح کرنا چاہ رہا ہوں۔ بیٹا بھی کیا بیٹا ہے جی، اللہ اکبر۔ بیٹا کہنے لگا کہ ابو جان
جب ہو رہا ہے اللہ کا حکم تو ذبح کرو، جب ہو رہا ہے اللہ کا حکم تو ذبح کرو۔ بیٹے کے دل میں بھی کس کی محبت ہے؟ اللہ کی۔ باپ کے دل میں بھی کس کی محبت ہے؟ اللہ کی۔ جب اللہ کی محبت آ جائے نا، دنیا کی ساری محبت بیکار ہے میرے بھائی۔ اولاد کی محبت، آج ہمارا مسئلہ کیا ہے معلوم؟ ہم اللہ کی محبت بھی دل میں رکھے، ایسا نہیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، میرے دل میں بھی آپ کے دل میں، لیکن ہماری محبت اللہ میں کتنی ہے معلوم؟ بعد میں، پہلے بیوی آتی، پہلے بچے آتے، پہلے کام آتا، پہلے دکان آتا، پہلے کاروبار آتا، پہلے دھندا آتا، بعد میں اللہ کی محبت آ رہی۔ آپ جا کر پوچھو جو کھیت باڑی کرنے والے یا کاروبار میں بیٹھنے والے، پھر نماز کو جاتے کیا بولتے؟ دھندا ہے، بولتے ہیں نہیں؟ دھندا ہے بھائیو، دھندا کو لات مارو۔ تم اپنے اللہ سے اگر سچی محبت کر رہے ہیں نا، اگر تم اللہ سے سچی محبت کر رہے ہو تو دھندوں کی لات مار کے تم مسجد کی طرف آنا۔ ہمارے کانوں میں 5 وقت کی اذانیں آتی، 5 وقت کی اذانیں آتی، برابر مؤذن اذان دیتا ہے، اذان دینے والا اذان دیتا ہے، لیکن ہم اللہ کی محبت دل میں رکھے گا جی فوراً مسجد کو آ رہے ہیں نا، اپنا کام پورا جب تک نہیں ہوتا تب تک نہیں آتے۔ ارے شادی خانہ ہے، شادی خانہ کی بات کہہ رہا ہوں، اس شادی خانہ کئی بار یہاں سے اذانیں جاتی، یہاں سے مسجد کی آوازیں جاتی، یہاں سے امام صاحب کی آوازیں آتی، لیکن ہمارے مسلمانوں میں اتنی بھی حس نہیں کہ ہم وہ شادی کو چھوڑ کر، وہ شادی کے فنکشن کو چھوڑ کر مسجد کی طرف آئے۔ میرے بھائیوں، اب ہم جھوٹا دعویٰ کیا کریں؟ ہم اللہ سے محبت کریں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں گا نا کہ بھئی آپ کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، سب کہیں گے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، مرد ہو یا خواتین، سب کہیں گے کہ بھئی ہمارے دلوں میں تو اللہ کی محبت ہے، لیکن جب بات عمل کرنے کی آتی، کام کرنے کی بات آتی، تب اللہ کی محبت نظر نہیں آتی۔ میرے بھائیو، ابراہیم کو دیکھو، ابراہیم نے اللہ کے حکم سے فوراً ذبح کر دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا تیسرا پیغام، جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے عام پیغام ہے میرے بھائی، وہ ہے دنیا والوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ۔ میں بول کے جا رہا ہوں، دنیا والوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک میسج دے رہا، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک پیغام دے رہا، دنیا والوں کے سامنے کچھ مت مانگو میرے بھائی، جو مانگنا ہے رب سے مانگو، رب دینے والا ہے جی۔ رب کو صرف کیا چاہیے؟ تمہارے 2 آنسو چاہیے، 2 خطرے چاہیے، آنسوں سے 2 بار ٹپکاؤ، اللہ آسمان سے چپر پھاڑ کر دے گا جی۔ تمہارے کاروبار کرنے سے، تمہارے ٹیلنٹ سے یہ پیسہ نہیں آ رہا جب تک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم نہیں کر رہا۔ اسی لیے اگر رحم نہ کرتا تو تمہارے گھروں کے اندر دھندا نہیں چلے گا، اناج نہیں چلے گا۔ مانگنا ہے صرف اللہ سے، دعا کرنا ہے صرف اللہ سے۔ آپ کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام عراق گئے ہیں، کہاں گئے؟ عراق گئے ہیں، بیوی ہے ابراہیم ہے، سارا ہے ابراہیم ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ عراق کا بادشاہ کے بارے میں مشہور ہے، جو بھی خوبصورت بچی ہوتی ہے، لڑکی ہوتی ہے، عورت ہوتی، اسے اپنے دربار میں بلا کر لے کر آتا، اور سارا علیہ السلام خوبصورت اٹھا کر لے کر گیا بادشاہ۔ ابراہیم پریشان ہو گئے، کسی سے مدد نہیں لے سکتے، کسی سے مدد نہیں لے سکتے، کسی کے گھر میں جا نہیں سکتے، کسی کے گھر میں سوال نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کوئی جاننے والا نہیں، عراق کے اندر کوئی جاننے والا نہیں ابراہیم کو، کوئی پہچاننے والا نہیں، کوئی جانتا نہیں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا۔ ابراہیم نے، اب معلوم ہے ابراہیم کو بھائی دنیا کے سارے راستے بند ہو گئے، دنیا کے سارے راستے، جو بھی ہیلپ کرنے والا ہے وہ ہیلپ کرنا بند کر دیا، وہ مدد کرنا بند کر دیا، کوئی اب میرا مدد نہیں کرے گا۔ ایسے وقت میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی۔ یہ واقعہ صحیح ہے میرے بھائیوں، یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے واقعہ، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی، دعا کر کہا کہ اللہ میں بے یار مددگار ہوں، میری کوئی مدد کرنے والا نہیں، لیکن مجھے امید ہے تو مدد کرے گا، تو مدد کرے گا۔ میری بیوی بادشاہ کے دربار میں، میری بیوی عراق کے بادشاہ کے دربار میں، اس سے وہاں سے نکالنا۔ میرے بھائی دعا کرنا تھا ابراہیم علیہ السلام۔ وہ بیوی جو بادشاہ کے دربار میں تھی نا، بادشاہ خود ڈر کر اس بیوی کو لا کر ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں دیتا۔ یہ واقعہ صحیح ہے، یہ واقعہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں لا کر دیتا، کہتا کہ بھئی تیری بیوی تجھے سلامت، تو تیرا گھر سلامت بول کر چلے گا۔ میرے بھائیو، کیا ابراہیم جا کر لڑے؟ کیا ابراہیم جا کر فوج کو لے کر گئے؟ کیا ابراہیم جا کر قتل کیا؟ نہ، ابراہیم کچھ نہیں کیا، ابراہیم اپنی جگہ بیٹھے رہے اور اللہ سے دعا کی، کیونکہ مدد کرنے والا کوئی نہیں۔
تو میرے بھائی یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھو، مدد کرنے والی ذات اگر کوئی ہے وہ اللہ ہے۔ قبروں کے پاس مدد نہیں ملے گا، ڈھادوں میں مدد نہیں ملے گی آپ کو، کسی انسان کے پاس مدد نہیں ملے گی آپ کو، کسی ولی کے پاس مدد نہیں ملے گی آپ کو، کسی ناریل میں مدد نہیں ملے گی آپ کو، کسی نیمبو میں مدد نہیں ملے گی۔ مدد ملے گی وہ اللہ کے پاس مدد ملے گی۔ یہ سبق لے کے جاؤ، مانگو گے تو صرف اللہ۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی جس کا نام ہے جنگ خندق، بہت بڑی جنگ، بہت بڑی جنگ۔ مسلمان کم تعداد میں ہے اور مشرکین مکہ 10,000 ہیں، مشرکین مکہ 10,000 ہیں، وہ مدینے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں حملہ کرنے کے لیے، اور مدینے پر حملہ کرنے کے لیے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول پریشان ہو گئے۔ صحابہ کی تعداد اتنی نہیں ہے، اتنی تعداد صحابہ کی نہیں ہے، اور اس وقت دو دشمن، اسلام کے بڑے کٹر دو دشمن، مشرکین دوسرا یہودی، دو مل گئے۔ 20 سے 30,000 کا لشکر باہر کھڑا ہوا، مدینے کے باہر کھڑا ہوا، اور مدینے کے اندر یہودی کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں لڑ نہیں سکتے، اتنے ہتھیار نے، اتنے آدمی نے، اتنے جنگ کے سامان نے، اتنے گھوڑے اونٹ نے، اتنے ہتھیار کچھ نہیں ہے، چند ہتھیار ہے۔ ایسے وقت میں ابراہیم، ایسے وقت میں اللہ کے رسول کیا کیا معلوم؟ اللہ سے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ، اللہم ان تہلک هذه العصابہ فلن تعبد، اللہم انجز بما وعدتنی، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الحزاب اللہم احززهم۔ کہنے لگے کہ اللہ ہم کمزور ہیں، بے بس ہیں، ہمارا کوئی مدد کرنے والا نہیں، تو ہی مدد کرنے والی ذات، تو اگر مدد نہیں کرے گا تو کون کرے گا اللہ؟ تو اگر ہماری مدد نہیں کرے گا تو کس کے سامنے ہم جائیں گے اللہ؟ کیا دعا کر رہے ہیں؟ مدینے کے اندر بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں۔ 10,000 کا لشکر ہے میرے بھائیوں، ایک دو آدمی نہیں، 100-200 آدمی نہیں، 10,000 کا لشکر۔ اگر وہ چاہتا تو مدینے کے اندر آ کر پورے مسلمانوں کو قتل کے جا سکتا تھا، پورا قتل و غارت پوری کر کے جا سکتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک دعا، لمبی چوڑی نہیں، ایک دعا اللہ کے رسول کی دعا کیے، وہاں جو 10,000 کا لشکر ہے اس لشکر کے اندر دھوم مچ گئی، اس لشکر کے اندر دھواں نکلنے لگا، اس لشکر کے اندر طوفان آنے لگا، یہاں تک کہ تاریخ کے اندر لکھ کر ہے آپس میں 10,000 کا لشکر لڑنے لگا۔ قرآن کہتا ہے وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْرِ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا۔ 10,000 کا لشکر ایسا گیا کہ مسلمانوں کا ایک پائی کا نقصان نہیں کرا، ایک پائی کا یعنی ایک پیسہ کا بھی نقصان نہیں کر کے چلا گیا۔ ان کو غصہ تھا کہ ہم 10,000 کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑا۔ تو میرے بھائیوں بہت لمبا وقت ہو گیا، لیکن گزارش ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے بہت سے باتیں نکلتے۔ میرے پاس 2 چٹیاں ہیں، ایک نے 2، ٹائم بہت ہو گیا، 7:45 ہو گیا، اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کو پڑھو، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنے اندر لاؤ۔ آج یہ پورا مہینہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، محترم والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، پاک دامانی والا مہینہ ہے، اس میں جو بھی گناہ کریں گے ڈبل ہوگا، جو بھی نیکی کریں گے وہ بھی ڈبل ہوں گی، اسی لیے اس مہینے کے اندر کوئی گناہ مت کرو، نیکیاں کثرت سے کرو۔ قربانی کا دن ہے، 2-3 باتیں بتا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ یاد رکھیں قربانی جب کاٹ رہے ہیں پاک صفائی کا خیال رکھیں، جب آپ جانور کو کاٹ رہے ہیں پہلی بات پاک صفائی، غیر مسلم بھائی آس پاس میں رہتے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو، ان کو تکلیف نہ ہو۔ اسلام دین رحمت ہے جی، اسلام رحمت والا دین ہے، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا۔ اس حدیث کو یاد کرو، اللہ کے رسول نے کیا کہا معلوم؟ اگر رستے میں کوئی بچہ پیشاب کر دیا، اچھا غور سے سنو، بچہ پیشاب کر دیا، باتھ روم کر دیا، اگر وہ بدبو، اس بچے کی بدبو کسی جانے والے کو اگر لگ گئی، اگر اسے تکلیف ہوئی، اس وقت اگر وہ بددعا کر دیا تو بددعا لگ جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کی وہ بددعا لگ جائے گی فوراً۔ اتنی چھوٹی بات پر اللہ کے رسول اتنی بڑی بات بتا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں جب گھر میں آپ جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں پاک صفائی کا خیال رکھیں، خاص کر کے کتنا پاکیزہ آج ہم کاٹ رہے ہیں، پورا 4 لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں آپ کا کاٹنا صرف اللہ کو دکھاؤ، آپ کا کاٹنا صرف اللہ کو دکھاؤ، یہ قربانی اللہ کے لیے، تمہاری شادی نہیں ہے۔ شادیاں نے کتنے جنوں کو بتاؤ، یہ شادی میں ولیمہ نہیں ہے، یہ برتھڈے نہیں ہے، یہ قربانی صرف اللہ کو دکھانا ہے۔ تو ایسا کاٹو کہ دوسرے لوگوں کو نہ معلوم ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں آپ کی قربانی اخلاص پر ہو اور پاکی صفائی۔
طریقہ یہ ہوگا کہ جانور کو قبلہ رخ کرو، جانور کو قبلہ رخ کرو، کاٹنے والے کو قبلہ رخ کرو، اور پہلے سے چھری تیز کر لو، پہلے سے چھری تیز کر لو، جانور کے سامنے جا کر نہیں کرنا، جانور کے سامنے جا کر نہیں کرنا، پہلے سے کٹ کر لے کر آؤ، اچھی طرح سے تیزی کرو، جانور کو لٹاؤ، فوراً ذبح کر دو، ایسے نہیں کہ وقت لگانا ہاں مناسب نہیں۔ دوسری بات، جب ایک جانور کو کاٹ رہے ہیں تو دوسرے جانور کا خیال رکھو، اسے دور بھیجو، یہ نہیں کر رہے ہیں، یہ لوگ نہیں کر رہے ہیں، کاٹیں تو کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا، اللہ کے رسول نے منع کر دی تو منع ہوگا، پھر نہیں کرنا تو نہیں کرنا، اس میں سوالات بھی نہیں کرنا، نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ بھئی ایک جانور جب ذبح ہو رہا ہے تو دوسرا جانور نہیں رہے گا۔ میرے بھائی آخری بات، بہت بات ہے، آخری بات، جو حضرات مالدار ہیں، پیسے والے ہیں، اگر ابھی تک وہ قربانی کا جانور نہیں لیے ہیں، اگر نہیں کر رہے ہیں، گنہگار ہوں گے۔ وہ بات یاد رکھ لو، یہ گنہگار کیسا گنہگار معلوم؟ فرض نماز چھوڑنے کے برابر گنہگار ہوگا۔ یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھ لو، میرے کان کھول کے سن لو، کسی علماء سے پوچھ لو یا قرآن میں کہاں بھی جا کر ڈھونڈ لو، جو آدمی پیسے والا ہے وہ بڑے مال ان کو کرنا ہی ہے، جو درمیان والا بھی رہتا نا، جس کے پاس ابھی فی الحال پیسہ نہیں لیکن آئے گا پیسہ، وہ بات اچھی طرح سے یاد رکھو، پیسہ آئے گا 1 سال کے بعد کی 2-3 مہینے کے بعد پیسہ آئے گا، لیکن جب پیسہ آ رہا معلوم ہے تو قربانی کرے گا، قربانی کرے گا۔ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں کما رہا نہیں ہے، تو بیوی بچوں کو کیا کھلا رہا؟ تو مانگ کے کھلا رہا، بیوی بچوں کو کیسے کھلا رہا؟ تو مانگ کے کھلا رہا، گھر گھر جا کے کھلا رہا۔ نہیں، جب بات اللہ اس کے رسول کی آ رہی تو ہم پیسے کی بات کر رہے ہیں۔ شادیوں میں کتنا پیسہ نہیں لگا رہے میرے بھائی، جہیز میں پیسہ کتنا نہیں لگا رہے، برتھڈے میں پیسہ کتنا نہیں لگا رہے ہیں، اور ایک جانور کے لیے ہم کو قرض یاد آتا، ایک جانور کے لیے ہمارا غریبی یاد آتا، ایک جانور کے لیے ہم مسکین یاد آتا، ایک جانور کے لیے ہمارے بیماریاں یاد آتے، ایک جانور کے لیے سب کچھ یاد آتا۔ اللہ اکبر، ایسا مسلمان ہے؟ نہ میرے بھائیو، یہ مسلمان نہیں۔ اپنے آپ کو مسلمانی کا ٹاول نکال دو، مسلمان کا ٹاول نکال دو، جو کما رہا ہے دن کو 500 روپے کمانے والا قربانی کرنا، جی وہ دن کو 500 روپے کمانے والا قربانی کرنا، مہینے کو ہمارے سے زیادہ تنخواہ پیسے آ رہا ہے، ہمارے سے زیادہ 500 اگر دن میں کما رہا ہے، مہینے کو 15,000، کیسا آدمی نے قربانی نہیں کرنا؟ بھائی بدر جاؤ نہ کرنا، جن کی تنخواہ 15,000 ہے، جو 15,000 ایک مہینے میں کما رہا، وہ آدمی لازمت قربانی کرے۔ اگر نہیں کر رہا نا، اپنے ایمان کا جائزہ لے کے وہ مسلمان ہے یا نہیں، اپنے ایمان کا جائزہ لے کے مسلمان ہے یا نہیں۔ میرے بھائی ایک جان میں ذبح نہیں کر سکتے، چلو وہ بات بہت دور کی، جو کپڑے آپ پہنے نا، جو برانڈیڈ کپڑے پہنے، جو ڈائر آپ پہنے، وہ 200-300 روپے کی ہے میرے بھائیو۔ جو کپڑے آپ پہنے وہ 2,000-3,000 کے کپڑے ہیں، تو ایک جانور جو 5,000 کا 6,000 کا نہیں لے سکتے؟ اللہ کے راستے میں دو میرے بھائی، وہ ضائع ہونے والا نے، وہ آپ کے اس میں آنے والا۔ جب گوشت کاٹا جا رہا ہے، مالداروں کو مت دو، کھلا بول رہا ہوں میں، مالداروں کو مت دو، ان کے گھروں کو بھی مت دو، جن کے گھروں میں کاٹا گیا نہ دو۔ جو قربانی کا گوشت ان کے گھروں میں دو، جن کے گھروں میں نہیں کاٹا گیا وہ نہیں آنا، آپ جا کر دینا۔ ہمیں نے الٹا دیکھا ہے، وہ لوگ اگر نہ آنا، آپ جا کر دو۔ قربانی کا گوشت احترام والا ہے، حرمت والا، پھینکنے کا نہیں سے، آپ جا کر بڑے ادب سے ان کے گھروں تک پہنچاؤ کہ بھئی یہ قربانی کا گوشت دو۔ اگر آپ انہی کے گھروں کو دے رہے ہیں جن کے گھروں میں آلریڈی بیل کٹا ہوا، بکرا کٹا، ان کو زیادہ جا رہا، تو پھر کیا فائدہ قربانی کا؟ قربانی کا فلسفہ یہی ہے، قربانی کا مقصد یہی ہے، جن کے گھروں میں قربانی نہیں کٹی ہوئی ان کے گھروں میں زیادہ جائے، ان کے گھروں میں کثرت سے جائے، اور جن کے گھروں میں کٹی وہ اپنے گھر کے۔ یہ نہیں کہتا کہ مت دینے دو، لیکن جتنا دینا اتنا، حد سے زیادہ انہی کے گھروں کو جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو گزارش ہے جو افضل وقت ہے وہ کاٹنے کا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مصیبت ہے، پریشان ہے، ان کی مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جو قرض دار ہے ان کے قرضوں کو دور فرما۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، جہاں پہ مسلمان مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، اے اللہ ان کی عزت کی، ان کے آبرو کی، ان کی جان کی، ان کے مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مکہ اور مدینہ کی حفاظت فرما۔ اللہ مکہ اور مدینہ کے بادشاہوں کی حفاظت فرما۔ اللہ جتنے بھی زمینیں جو تیری توحید والے زمینیں ہیں ان ساری زمینوں کی حفاظت فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔